اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول ہے، وہ مبارک دن اور وہ مبارک مہینہ جب کہ بہار ہی کا موسم تھا، اور اس بہار کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے بہار بنا کے بھیجا۔ فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جتنا بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں وہ تھوڑا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کہنے کو تو ہم امتی ہیں، لیکن کیا ہم ان کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا گیا ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہوں، ہم کسی بھی رول میں کسی بھی رول میں ہوں، ہم اس رول کو بحسن خوبی نبھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہم وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، صبح سے جو کچھ ہو رہا ہے، شور شرابہ، ایک محبت کا انداز ہے لوگوں کو کہ وہ کس طرح ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں خون کی طرح رچی ہوئی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو وہ شخص بغیر کسی توقف کے کہے گا کہ ہاں، چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا بھی وہ آپ کو نظر آتا ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا، لیکن وہ محبت کا بیج کہیں نہ کہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیدائش کے وقت ہی ہمارے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے اس میں ہمارے دل میں وہ گواہی اتر جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی محبت اللہ والوں سے جو ہے وہ اندھی نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت آنکھیں کھول کر ہمیں کرنی ہے، پورے شعور کے ساتھ کرنی ہے، تب جا کے ہم اپنے حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کے قابل ہوں گے۔ یہ خواہش تو سب کی ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کوثر کا جام پئیں، لیکن صرف خواہش کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ہم اس چیز کو اگر اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیں کہ ہم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طیبہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی تو ہم سے خوش ہوں گے نا، ہمیں دیکھ کر جب ہم آخرت میں ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ میرے امتی ہیں، تبھی تو وہ ہمیں کوثر کے جام پلائیں گے۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ سوکن دور ہو جاؤ مجھ سے، کہ تم نے میرے بعد کیا کچھ کیا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے نام پر، وہ واقعی اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آپ ٹی وی کا کوئی چینل کھول لیں، وہی بنی سنوری خواتین ہیں، مردوں کے ساتھ اب تو مکسڈ وہ ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور سجی سنوری وہ خواتین جو نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے؟ کیا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کی نعت بھی پڑھیں، آپ کی تعریف بھی کریں، اور ہمارا حلیہ جو ہے وہ کیسا ہو، اور ہم ان کی ان حالات میں ان کی سنت کے قریب بھی پھٹکتے نظر نہیں آتے؟ جبکہ اب دیکھیے آپ لوگ یہ حدیثیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، اور یقیناً محسوس اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے، کہ ہم جو بھی حدیث، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ سب محفوظ ہو گیا، ہمارے سامنے آ گیا۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے تھے، کسی حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے، یا آپ کچھ فرما رہے تھے، اور آپ کو پورا نقشہ کھینچ کے نہ حدیث میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں وہ بات کر رہے ہیں، تو جب بھی ایسا موقع ہو تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ بھی اس محفل میں شریک ہیں، آپ بھی وہیں پہ کہیں ہیں، آپ بھی اسی طرح ہمتن گوش ہو کے سن رہی ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو ہیڈ فون لگایا ہوا، یا آپ اپنا ہینڈ فری لگا کے تو آپ اس کو سنیں، کوئی ادھر سے بات کوئی ادھر سے بات نہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا کے ہم آپ کو بھیجتے ہیں، کوئی 14-15 منٹ کا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو سکون میسر ہو، تنہائی میسر ہو، تو اس وقت جیسا کہ آپ اپنے کسی بھی پیار کرنے والے سے اس وقت میں، ان لمحات میں بات کرنا چاہتے ہیں جب کہ کوئی اور انٹرپشن نہ ہو، کسی قسم کی آپ کو کوئی بھی آ کے آپ کو اس چیز میں آپ کو وہ انٹرپٹ نہ کرے، اور آپ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کو تبھی محسوس کر سکتے ہیں جب کہ آپ تنہائی میں توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سنیں، تو یقیناً آپ بھی اپنے آپ کو وہاں محسوس کر کے اسی ماحول کا ایک حصہ آپ بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز میں میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، بس ایک یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبت چند دنوں کے لیے مخصوص نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کچھ لوگ آج کل جو رواج چل نکلا ہے کہ مدرس ڈے یا فادرس ڈے یا ٹیچرس ڈے، اس طرح کے ڈیز منانے کا، تو وہ ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے، ان کے دن جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی زندگی کی ہر پل جو ہے وہ ان کا قرض دار ہوتا ہے، کہ آپ ہر زندگی کا ہر لمحہ ان کی قربت میں اور ان کی عزت میں اور ان کی خدمت میں گزاریں۔ تو اسی طرح کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن آپ زور و شور کے ساتھ یہ ان کی پیدائش کا دن منائیں، جلسے جلوس نکالیں، اور پھر خاموش ہو جائیں، پھر وہی کچھ کریں، اور وہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس دن کو
آپ کی حقیقی سنت کے مطابق گزاریں. ہم نے تو اس کو ایک بدعتوں کا سمجھیے کہ ایک پورا وہ ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے، ایک گلدستہ. تو میں اس کے لیے کہوں گی کہ اس کی کہ آپ نے وہ ایک بدعتوں کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا ہے. بجائے خوش ہونے کے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو، کوفت ہونے لگتی ہے جب آپ اس طرح سے یہ مختلف چینلز کھولتے ہیں. ننگے سر والی خواتین جو ہوتی ہیں، اور سر ڈھکا بھی ہو تو آدھا کھلا تو آدھا ننگا ہے. بہرحال میں اب کیا کہوں، سب کو پتہ ہے. اور ان کے درمیان ہی ہمارے نام نہاد علماء حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. وہ اینکر خواتین جو ہوتی ہیں ان کے پروگرامز میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، وہیں بھی نعتیں پڑھنے والے اور پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دل کو دکھا دینے والی باتیں ہیں، یہ دل میں اتر جانے والی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ان بجائے آج کے دن آپ ٹی وی چینل کھولیں، آپ کوئی پیاری سی کتاب کھولیں، آپ کوئی پیارے سے ادھر آپ کو طرح طرح کے آپ کے موبائل کے ذریعے بھی آپ بے شمار علماء جو ہیں اور علماء حق جو ہیں صحیح معنوں میں، ان کے دل کو گداز کر دینے والے جو بیانات ہیں وہ آپ سنیں. یہ جس طرح آج اتفاقاً ہمیں موقع مل گیا، ہماری کلاس بھی آج ہی ہے، تو یہ کوشش کریں کہ یہ احادیث بھی آج ہی سنیں. صرف ظاہری رسموں تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، محبت دل سے کریں اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کے عمل سے نمایاں ہو. بس بہت یہ بات ہو گئی. اب آگے اپنے سبق کی طرف ہم آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلی دفعہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یعنی نیکی اور بھلائی کے جو راستے ہیں ان کے بارے میں تھا کہ نیکی چند افعال کو انجام دینے کا نام نہیں، جیسے اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی جو آیات پڑھی ہے، کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے. نیکیوں کے کتنے انداز ہیں، کتنے طریقے ہیں. الحمدللہ ہم نے کافی پچھلی دفعہ اس بارے میں احادیث پڑھی تھی. تو آج ہی ہم دیکھتے ہیں مزید نیکیاں کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اب یہ حدیث نمبر 126 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا، چنانچہ اس نے اتر کر اس میں سے یعنی کنویں میں اتر کر کنویں سے پانی پیا. یعنی پانی نیچے ہوتا ہے، اب وہاں کوئی ڈول نہیں ہوگا، پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو لازماً اس کو خود ہی اترنا پڑا. ہم آج تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے ہم پانی پینے کے لیے کچھ ایسا جتن کریں کہ کنویں کے اندر بھی وہ انہوں نے کچھ اسٹیپس سے اس طرح سے اینٹوں کے ساتھ یا جو بھی پکے اگر ہوں تو بنائے ہوتے ہیں. تو وہ اترا اور اس نے پانی پی لیا. ظاہر پیاسا جب کوئی بھی ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جتن تو پھر کرنے پڑتے ہیں. اچھا، اب جب وہ پانی پی کے باہر نکل رہا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتا ہانپ رہا تھا اور پیاس سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. یعنی پانی نہیں تھا تو جو کنویں کے ارد گرد گیلی مٹی یا کیچڑ سی جو ہوتی ہے وہ اس کو چاٹ رہا تھا. اس آدمی نے کہا کہ یہ کتا پیاس کی اسی شدت کو پہنچ چکا ہے جس کو میں پہنچا تھا. چنانچہ وہ کنویں میں اترا. اب دیکھیں اس نے اس کتے کی بھی پیاس کو محسوس کیا، کیونکہ وہ خود اس پیاسے رہنے کے جو اذیت تھی اس میں سے وہ گزر چکا تھا. تو اس نے محسوس کر لیا کہ کتا بھی اسی طرح پیاس سے بے حال ہو رہا ہوگا، لیکن وہ جانور ہے، وہ تو پانی نہیں نکال سکتا تھا اپنے لیے. چنانچہ اس کتے کا دکھ محسوس کر کے وہ کنویں میں اترا.
اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اپنے منہ میں اس موزے کو پکڑ کر اوپر چڑھ کے آیا اور کتے کو پلایا۔ اب دیکھیے یہ موزے جو ہوتے ہیں یہ ہماری جرابیں نہیں ہیں، موزے کہا جاتا ہے وہ جو چمڑے کے ہوتے تھے، اور چمڑے کے موزے ہوں یا شوز ہوں اس میں کچھ نہ کچھ تو پانی آ ہی جاتا ہے نا۔ ہاں، تو وہ اس نے اب ظاہر وہ شخص جو تھا اس موزے کو اگر اپنے ہاتھوں میں پکڑتا تو پانی گر جاتا یا موزہ ہی گر جاتا۔ چنانچہ اب دیکھیے کتنی مشقت اس نے اٹھائی کہ اس نے موزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور اوپر چڑھایا اور آ کے اس نے کتے کو پانی پلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بخشش کے یہ بھی طریقے ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے دکھ کو محسوس کرنے والے کو بخش دیا۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، خود کو بھی دیکھ لیں، چلے اس لیول کے تو ہم لوگ نہیں جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں یا وہ خاندان ہے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا ہوتا ہے، اور وہ جلسے ریلیوں میں قوم کے دکھ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو قوم کا دکھ کیا، کیونکہ اس دکھ سے وہ گزرے ہی نہیں، ان کو تو نہیں معلوم، ان کے گھروں میں تو وہی کچھ پک رہا ہے، وہی کچھ کھایا جا رہا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تھوڑی مہنگائی ہو بھی گئی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ لوگ جن کی محدود آمدنی ہے اور ان کو فرق پڑ رہا ہے، ان کا دکھ کس طرح سے وہ محسوس کر سکتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے؟ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جو باحث انسان ہوتا ہے وہ تو کتوں کے بھی دکھ محسوس کر لیتا ہے، کجا یہ کہ انسانوں کے دکھوں سے اس قدر بے پرواہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حیوانات کو بھی کے سلسلے میں بھی اجر ہے، یعنی حیوانات کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھا سلوک کریں گے تو اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جواب تھا، فرمایا کہ ہر تر جگر والے میں اجر ہے، یعنی ہر جاندار جس کا کہ جگر تر ہے، یعنی زندگی کی رمق جس کے اندر ہے، پانی ہے، اس کو وہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوئی، جب دیکھیے انسان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو سب اعضاء سوکھ جاتے ہیں، تو جگر تر ہونا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر زندگی کی حرارت موجود ہے، اس کے اندر اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ تو ساتھ بتا دیا، یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم بھی کسی کی اس طرح سے مدد کر دیں تو ہم بھی بخشے جائیں، ادروائز ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہیں۔ کیا پتہ اس چانس کی امید میں آپ بیٹھے رہیں اور زندگی ختم ہو جائے، یا جب چانس ملے تو اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہ ہو، آپ کی صحت وہ کام نہ کر سکے، اس کی اجازت نہ دے، ہاں، یا پھر اس وقت ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہ رہے نیکی کرنے کا۔ تو اس لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملے ہم اس کو کر گزریں، اس کام کو، اس کو پینڈنگ نہ کرے، اور انسان تو انسان جانوروں کے بھی دکھ درد کا احساس کرے۔ اچھا، بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی قدر فرما کر اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا، اور مسلم اور بخاری کی روایت میں
یہ بھی ہے کہ اس دوران ایک کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا کہ اس کو بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت نے دیکھا. یعنی ایک اور یہ واقعہ اسی حدیث کے اندر لے آیا گیا ہے کہ اسی طرح کتے کو بھی ایک کسی بدکار عورت نے دیکھا تو اس نے بھی اپنا موزہ اتارا اور اس سے کتے کے لیے پانی کھینچا اور اس کو پلایا. بس اسی عمل کی برکت سے اس کی بخشش کر دی گئی. یعنی ایک تو اس میں روایات جو آگے، ایک یہ بدکار عورت کی اور ایک وہ اس شخص کی جس نے اپنے موزے میں پانی پلایا. تو بہرحال یہ ایک انداز ہے احادیث کو بیان کرنے کا کہ ایک ہی حدیث میں بعض اوقات 2 احادیث آ جاتی ہے لیکن ان کی جو سند ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. حدیث نمبر 127، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھا؟ آپ جاگتی آنکھوں بھی یہ ایسا محسوس کر سکتے تھے اور آپ کشف میں بھی دیکھ سکتے تھے، آپ خواب میں بھی ایسا دیکھ سکتے تھے، اور پھر معراج پر بھی آپ کو ایسے مشاہدات کرائے گئے. تو آپ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو پھر آپ نے دیکھا، چاہے کسی بھی صورتحال میں دیکھا. اب اس شخص کو دیکھا جس نے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا. ایسے درخت کو کاٹ دیا یعنی راستے میں آنے والے درخت کو جو راہ چلنے والوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کا گزر درخت پر نہیں، کیسی درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزر ہوا جو راہ گزر پر واقع تھی. اس نے دل میں کہا کہ میں اس ٹہنی کو ضرور بضرور دور کر دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائے. بس اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. یعنی اس نے پھر یہ بھی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی پائی، بس اس کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرما کر اس کو بخش دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے یہ انداز ہیں کہ وہ اس طرح سے، یعنی یہ نیکیاں جن کو ہم نیکیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ عام طور پر کیا اگر راستے میں کوئی دیکھتا ہے اس طرح کوئی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز کوئی بھی رکاوٹ کا باعث بن رہی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکر مار کے گزر جاتے ہیں یا بڑبڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے پھینکی ہوئی راستے میں، اگر ہم گر جائیں تو کیا ہو. تو عمل کیا ہونا چاہیے اس شخص کا جس کا اس میں حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اس کو رکاوٹ کو دور کر دیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل دوسروں کو اذیت دینے والے ہم کیا کیا کام نہیں کرتے راستوں میں. اب یہی دیکھ لیجئے ٹہنی کے لحاظ سے آگے آپ آ جائیے کہ بعض اوقات دیکھیے بارش کا پانی کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات گٹر بھی بول کر باہر پانی کو، بلکہ وہ تو بہت ہی گندا پانی ہوتا ہے جو گٹروں کا پھیلا ہوتا ہے گلیوں بازاروں میں. تو ناک منہ چڑھانے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے میں کہ قریب دیکھے کوئی اینٹ کوئی پتھر کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم، اور آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس پانی کے جو پانی جہاں جمع ہے وہاں 2-3 اس طرح کی اینٹیں یا پتھر وہ رہ دے جتنا بھی وہ راستہ ہے تاکہ گزرنے والے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائیں. لیکن ایسا کم ہی لوگ کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے، اب یہاں ہمارے نہر کے اوپر ہی اکثر وہ آندھی آتی ہے، بارش طوفان، سخت طوفان بادو باران جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کئی دفعہ درخت یا درختوں کی ٹہنیاں اس طرح سڑک پہ پڑی ہوتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو خود اگر ہٹا سکتے ہیں آپ، اور ارد گرد آپ کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں
تو بجائے اس کے کہ محکمے والوں کو آپ اطلاع دیں، وہ آئیں وہ ہٹائیں، آپ خود ہی ہٹا دیں تو اتنا اجر اس کا مل سکتا ہے آپ کو۔ اسی طرح دیکھیے ہم راستے روکنے کے کیا کیا طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا کوئی فنکشن ہوا، کوئی شادی بیاہ ہوا، کوئی جلسہ کرانا ہوا، جیسے آج ہی دیکھیے ربیع الاول کے سلسلے میں لوگ مزے سے شامیانے لگا لیتے ہیں راستوں میں اور اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کتنی اذیت ہوتی ہے راہ چلنے والوں کے لیے، یہ نہیں سوچتے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے دکاندار جو ہوتے ہیں اپنی دکانوں کے باہر، وہ ان کے تجاوزات کی جو بھرمار ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہوئی، وہ کس طرح سے آپ کے لیے پیدل چلنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ مزید وہ ٹھیلے والے اور مانگنے والے اور ریڑیاں اور وہ سب آپ کی فٹ پاتھ پہ ہوتی ہے اور راہگیروں پر کے لیے چلنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا کرنے والوں کو کوئی اجر ثواب ملے گا جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں؟ اور تو اور اب دیکھیے یہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر ہیں، عموماً ان کا رخ بھی گھروں کی طرف ہوتا ہے۔ گھر میں پڑھنے والے نماز جو خواتین ہیں، اکثر اوقات مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، کبھی اس ٹائم پر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ابھی جمعے کی نماز کے وقت باقاعدہ آواز آ رہی ہوتی ہے پوری جماعت کرانے کی، اور ہر چیز وہ خطبہ اور سب کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو گھر میں نماز پڑھنے والے جو اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ظاہر ہے اس آواز سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اگر وہ سو رہا ہے یا وہ تنگ ہوتا ہے۔ اگر جو کہنے کو آپ کہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے عبادت یا نعتیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا اذان ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ کسی بیمار کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، طالب علموں کے لیے جنہوں نے پڑھنا ہے ان کے لیے۔ تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اس راستوں پہ بھی چلنا ہے، وہ کوششیں بھی کرنی ہیں، وہ اہتمام بھی کرنا ہے جن سے ہم جنت میں اپنے لیے جگہ بنانے کے قابل ہو جائیں۔ حدیث نمبر 128، انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الخصا فقد لغا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا، اچھے طریقے سے وضو کیا یعنی نماز کے لیے، پھر جمعے کے لیے آیا، جمعے کی نماز کے لیے، اور پھر کان لگا کر خاموشی سے خطبہ سنا۔ اب یہ سارے ہی کام جو ہیں انتہائی فضیلت کے کام ہیں، نماز پڑھنا اور پھر اچھی طرح وضو کرنا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو وضو بھی صحیح طور پہ کرنا نہیں آتا۔ پھر وہ جمعے کے لیے آیا، جمعے کی نماز کے لیے، اور نماز سے پہلے کان لگا کر خاموشی سے خطبہ سنا۔ یہ کتنی ساری چیزیں اہمیت والی اور فضیلت والی ہیں۔ تو جس نے یہ سارے کام کیے تو اس کے یعنی اس شخص کے اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پورے ہفتے کے جو گناہ ہیں، پورے ویک کے، وہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے بھی بخشے جاتے ہیں۔ نہ صرف کہ پورے ہفتے کے گناہ کہ ایک جمعے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، بلکہ 3 دن مزید سمجھ لیجیے، بونس کے 3 دن، یعنی
یعنی ایکول وہ جو دن ہے ان کے حساب سے گناہ نہیں بخشے جاتے، بلکہ اضافی طور پہ بھی 3 دن کے گناہ جو ہیں وہ بخشے، ان کے سب کی وہ بخشے جاتے ہیں گناہ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت، کتنی اس کی ہمارے لیے بخشش کے طریقے ہیں، جو ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کرتے، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا باعث ان کو بنا دیتا ہے۔ تو البتہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے کہ جس نے کنکریوں کو چھوا، یعنی کنکریوں کو چھوا یا اس کے ساتھ اس نے لغو حرکت کی، یعنی کنکریوں کو چھوا، کیا پہلے تو آپ یہ جان لیجئے نا کہ کنکریوں کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس دور میں مسجد نبوی جو تھی ہماری ان مسجدوں کی طرح آراستہ و پیراستہ نہیں ہوتی تھی کہ جس کا فرش کے اوپر ٹائلز لگی ہوں، ماربل لگا ہو اور اس کے اوپر قالین بچھے ہوں، بلکہ کیا تھا کہ کچا فرش، یعنی زمین جیسی ہوتی ہے وہی تھی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بارش ہوتی تھی تو چھت سے ٹپکنے والا جو پانی تھا، اب چھت بھی کیا تھی، وہ کوئی لنٹر پڑے ہوئے تھے، وہ تو کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ہوتی تھی جس کے اوپر نیچے کھجور کے درخت وہ پتے ہوں، تو کہیں نہ کہیں سے رخنا مل جاتا ہے پانی کو، اور وہ نیچے پانی آ جاتا اور کیچڑ سا ہو جاتا۔ اب جب نمازی جب نماز پڑھتے تو ظاہر ہے ان کا لباس اور ان کی اپنا ماتھا، ناک وغیرہ جو سجدے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کیچڑ میں آلودہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھی ہوں گی باریک باریک کنکریاں وہ اس میں بچھا دی گئی تھی، تاکہ وہ جو اگر پانی ہو بھی تو کیچڑ نہ ہو پائے۔ اب ذرا تصور کیجئے کنکریوں کے اوپر نماز پڑھنا، اور کجا یہ کہ آج ہم قالینوں پر اور انتہائی آرام دہ جو جائے نماز ہیں ان کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اگر وہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے جو کہ خطبے کے دوران یا نماز میں جو وقفہ آتا ہے اس میں وہ کنکریوں کے ساتھ کھیل کرتا رہا، اس کو چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ سامنے ان کے جو کچھ بھی ہو وہ ہاتھ ان کے چلتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جیسے وہ اب مسجد میں ہی ہیں، اگر چٹائیاں بچھی ہوتی تھی پہلے بھی، ابھی بھی بہت سی مساجد میں چٹائیاں، تو ان چٹائیوں کے وہ نوچتے رہنا بیٹھ کے، ان کے جو دھاگے ہیں یا ان کے جو کپڑے کی ہیں تو ان میں سے دھاگے کھینچ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی دین کی جب محفلیں ہوتی ہیں تو اگر ہاتھ میں پینسل پکڑی ہوئی تو میز کے اوپر ٹھکا ٹھک یا بجاتے جائیں گے، یا اس سے کوئی نہ کوئی ڈرائنگ ہوتی جائے گی یا کاپیوں میں ڈرائنگ ہوتی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ کام ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا اور کہا کہ اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی کہ جو کنکریوں سے اس طرح سے کنکریوں کو چھوتا رہا، ان کے ساتھ یعنی کھیل کو بنایا ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، یا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں ہوں تو ان میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو ظاہر ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا ہے کہ جو شخص ایسی حرکتیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر خشوع ہی نہیں ہے۔ خشوع یعنی اللہ کا خوف ہوتا تو پھر پوری توجہ اس طرف ہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہی۔
تو اس لیے ہمیں بھی نہ صرف مساجد میں بلکہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاموشی سے خطبہ بھی سننا چاہیے اور خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگلی حدیث 129 نمبر جو ہے یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی لکھی ہے کہ بعد دیگر ابو ہریرہ ماشاء اللہ ان سے کتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ جب اس کے چہرے سے کا جو جس پانی سے وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس پانی کا آخری قطرے کے ساتھ ہی وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے، کیونکہ آنکھیں بھی تو چہرے کا حصہ ہے نا، ہاں، تو اس چہرہ دھونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے وہ جو گناہ ہیں چہرے سے کیے جانے والے، آنکھوں سے کیے جانے والے، وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے۔ پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے پاؤں سے چل کر کیے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس سے ایک تو دیکھیے وضو کی بھی آپ کو فضیلت نظر آ رہی ہے کہ وضو کرنے سے آپ کو نہ صرف یہ ہے کہ ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے بلکہ آپ کو باطنی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے کہ آپ کا جو باطن اگر کسی طور پر گناہوں سے آلودہ تھا تو وہ اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، لیکن وہ وضو جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق اگر ہم وضو کرتے ہیں، یہاں تو وضو کے وہ فرائض ہی بیان کیے گئے ہیں جو کہ قرآن پاک میں ہیں، ان کے لحاظ سے بھی باقی مسح بھی ہم کرتے ہیں، مسح کو کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کو صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں جب دھوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی آپ کو خلال کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ جو کہ اب پاؤں کو خود سے دھونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں نلکے کے نیچے بھی رکھ کر پورے پریشر کے ساتھ ان کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے یا مسلم شاور کے ساتھ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی انگلیوں کو ہاتھ پہنچ رہا ہے تو کوشش کریں کہ انگلیوں کے درمیان اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو اس کے ساتھ اس کی انگلیوں کے اندر خلال کریں تاکہ اچھی طرح پاؤں جو ہے وہ اس کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچ جائے، اور خصوصاً ایڑیوں کو آپ پیچھے سے ہاتھ کر کے یعنی وہ شاور کے ساتھ یا جس طرح سے بھی ہیں آپ اپنی ایڑیوں کو بھی دھوئیں۔ اس طرح ایک اور بات جو کہ عموماً ہم جس پہ توجہ نہیں کرتے، وضو کرنے سے پہلے کے جو آداب ہیں ہمیں بتائے سکھائے جاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ اب عموماً ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، حدیث میں تو یہ لفظ ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، تو ہم پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں مراد صرف بسم اللہ ہی ہے، آپ نے پوری تسمیہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت سی چیزیں وضو کے لیے اب ہم بیان کرنا شروع کریں تو بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے، اس کے کچھ جانتے ہیں کچھ آداب آپ کو جان لینے چاہیے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے نا وضو کے ہی وہ فضیلت میں وہ حدیث بھی تو ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر بتاؤ کسی کے گھر کے باہر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت اس میں وہ نہائے تو کیا وہ ناپاک رہے گا یا گندا رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، تو فرمایا کہ یہ وضو جو ہے اس طرح سے آپ کو ظاہری طور پر بھی صاف پاک کر دیتا ہے اور باطنی طور پر بھی آپ کو پاکیزگی اور طہارت عطا ہو جاتی ہے۔ اب اگلی حدیث 130 نمبر جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے،
وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کہ آپ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اگلے کی بھی پڑھتے ہیں، ایک رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اگلے رمضان بھی آپ کرتے، تو اس کے درمیان جو وقفہ ہے نمازوں کے یا جمعوں کے یا رمضان کے مہینے کے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انسان سے ہونے والے تمام گناہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ گناہ جو ہیں، یہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے وضو والی جو پڑھی ہے، اس میں بھی وہ سب تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو کہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو آپ جب تک وہ جن کے حقوق آپ نے پامال کیے ہیں، طلب کیے ہیں انسانوں میں سے، جب تک ان سے معافی نہیں مانگتے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کے حقوق میں آپ نے کمی کر کے گناہ کیے ہوتے ہیں، وہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کرتے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ جن کو ہم واقعی صغیرہ کو گناہ کہتے ہیں، کہ چھوٹی موٹی سارے دن میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، کبھی زبان چوک جاتی ہے، تھوڑے سی ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں، بعض وہ چھوٹا موٹا جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم انجانے طور پہ بھی کرتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں۔ اب جو کچھ ہم ٹی وی میں موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ گناہ شامل ہوتا ہی ہے نا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے گناہ ہیں، یا بعض اوقات پردے کی پوری آپ نے پابندی نہیں کی ہوئی، اس میں کمی رہ گئی ہوئی ہے، تو یہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بڑے گناہ جیسے کہ حدیث میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا، اس میں بھی ظاہر ہے کہیں تو آپ کو قرآن کی روح سے ملتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے، جس میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی گئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں جو 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں ان کا ذکر ابھی ہم نے پیچھے سورہ شورى جب ہم کر رہے تھے تب بھی کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، کسی یعنی عورت پر تہمت لگانا، اور میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا، اور ناحق کسی کو قتل کرنا۔ تو ان کبیرہ گناہوں سے انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بچتا رہے، تو چھوٹے گناہ بھی انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ حدیث نمبر 131 اب آ گئی۔ اب پھر انہو سے شروع ہو رہا ہے۔ انہو قال، انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ سرحد پر پہرا دینے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے نیکیوں کے انداز، کہ وہ نیکیاں جن سے کہ اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، جنت میں داخل فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بتائی کہ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ اب یہ کہ بعض اوقات ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، خاص طور پہ سردیوں میں بار بار وضو کرنا، اور نمازیں بھی جلدی جلدی آ جاتی ہیں، تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ چلو 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں ایک ہی وضو سے۔ ہاں، تو اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ وضو کے لیے سردیوں میں ہی کا تصور کریں
کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو طبیعت کے اوپر تو بڑا بوجھ ہوتا ہے. لیکن اس بوجھ کو اٹھانا ہی تو ہمارے لیے درجات بڑھانے کا باعث بنے گا. تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو کے اتنے چور ہوتے ہیں کہ وضو کرنے سے بچنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو پھر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے نا. تو اب مکمل طریقے سے وضو کرنا، پہلے تو وضو صحیح طریقے سے کرنا، یعنی وضو کرنے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بعض اوقات دیکھیے ہمیں کوئی ایسی کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، کوئی حصہ کوئی جلا ہوتا ہے جسم کا، بازو کا، ہاتھ کا، تو اس کے اوپر آپ نے پٹی بھی بعض اوقات باندھی ہوتی ہے اور دوائی کے بھی اتر جانے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو یہ 100 چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کے لیے جو وضو کرنے میں مانع ہوتی ہیں. لیکن اگر ان سب کے باوجود، کیونکہ طریقہ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان صورتوں میں نے کیا کرنا ہے، کہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا آپ کا پلاسٹر لگا ہوا ہے یا کیا، تو کس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ سب آپ کو فقہ کی کتابوں میں جو سہولتیں ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ کس سے. لیکن کرنا ہے، وضو بھی کرنا اور نماز بھی پڑھنی، ان کی تو چھٹی نہیں ہونی. تو اب اگر انسان تکلیف اٹھا کے یا اس پر بوجھ محسوس کرنے کے باوجود اگر وہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور دوسری چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ کہ مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا. اب تو دیکھیے ہمارے 2 قدم پر بھی اگر مسجد ہے تو ہم گاڑی میں ہی جاتے ہیں، چاہے وہاں جا کے پارکنگ کا بھی مسئلہ بنے، لیکن دیکھیں کتنی کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جتنے اندر نمازی ہوتے ہیں اتنی آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں. چل کر جانا، ظاہر ہے وہ گاڑی میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا اجر تو آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کی، گاڑی میں بیٹھے ہیں، پیٹرول خرچہ ہے، گئے. بہرحال جتنی زیادہ قدم چل کر آپ نماز کے لیے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو اجر ملے گا. آگے انشاءاللہ آپ وہ حدیث پڑھیں گے جو یہ جو تھے جو تھے بنو سلمہ کا قبیلہ، کہ ان لوگوں نے، ان کا گھر کافی دور تھا مسجد نبی سے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم مسجد نبی کے قریب کوئی گھر بنا لے لیں تاکہ ہمیں دور سے نہ آنا پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ تم جہاں ہو وہیں پہ بیٹھے رہو، کہ تمہارے قدم گنے جاتے ہیں، جتنے قدم تم گن کے چل کے آتے ہو اتنے ہی قدم تمہارے اللہ کے ہاں وہ گنے جاتے ہیں اور ان پر اجر تمہیں ملتا ہے. اور تیسری چیز بتائی گئی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب نماز پڑھ کے آ گئے، اب پھر دھیان لگا ہوا ہے کہ اب کتنا ٹائم رہ گیا عصر کی نماز میں، اب کتنا ٹائم رہ گیا مغرب کی نماز میں. اس کے لحاظ سے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، آپ اپنا سارے چیزیں جو ہے ترتیب دیتے ہیں، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہونا. تو یہ جو 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان کا اجر دیکھیے اس قدر زیادہ ہے کیا کہ ایسے ہے جیسے کہ رباط کہتے ہیں سرحد پر پہرا دینا. تو یہ جو رباط ہے یہ سرحد پہ پہرا دینے کو کہتے ہیں، مگر یہ پہرا جو ہوتا ہے سرحد کے اوپر یہ انتہائی مشقت کا کام ہوتا ہے. کس قدر الرٹ رہ کے پہرا دینے والے جو ہوتے ہیں وہ پہرا دیتے ہیں. اور یہ جیسے وہ کہا جہاد کا ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے 3 اعمال پڑھے ہیں ان سے ان کو ملائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح یہ جو اعمال صالحہ ہیں اور عبادات ہم کرتے ہیں یہ ان پر بھی ہمیشگی اختیار کی جائے رباط کی طرح، کہ جس طرح ایک پہرے دار جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی چوکتا نہیں کہ بھی اس سے ادھر ادھر اس کا دھیان ہو جائے. اسی طرح جو یہ تینوں عمل ہیں ان کو ہمیشگی کے ساتھ
خواہ مشقت اٹھانی پڑے ان کو کرنا چاہیے. تو اس کا یہ جو عمل ہیں تینوں، یہ پھر سرحد پر یعنی وہ مورچہ زن رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو سے نتیجہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو بھی نیک اعمال ہوں اور عبادات ہوں، اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو ان پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نہ کیا. تو چونکہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو جتنی وہ مشقت اسلام میں اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کو اجر بھی ملتا ہے. حدیث نمبر 132. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے جنت میں جائے گا. اب یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی اور عصر کی. یہ ٹھنڈے وقت میں ہے، فجر کی بھی اور عصر کی بھی، کہ سورج ڈھل چکا ہوتا ہے، اب وہ شام کے آثار شروع ہونے کو ہوتے ہیں، تو مطلب ان کو اس لیے ٹھنڈی نمازیں ان کو کہا گیا. اور یہ ہوتی بھی چھوٹی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. حالانکہ جو باقی بڑی نمازیں ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی وہ 2 نمازیں ہیں جو کہ ان اوقات میں آتی ہیں جو کہ انسان کو غافل کر دینے والے ہیں، اور انسان ان نمازوں کو قضا کر دینے کے موڈ میں ہوتا ہے. مثلا فجر کی نماز کے لیے نیند کو چھوڑنا، بستر کو چھوڑنا، اور پھر اللہ سب کو توفیق دے جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر چل کے مسجد تک جانا، سردی گرمی جیسا بھی جو موسم ہو. اور جو عصر کا وقت ہے یہ دن کے کام کاج جو ہوتے ہیں ان کو نپٹانے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر، کہ اب سورج ڈھلنے کے قریب ہے، ڈھل رہا ہے، شام ہونے کے قریب ہے، جلدی جلدی کام نپٹا لو اس سے پہلے کہ شام ہو جائے. اس لیے وہ کام جو آپ کے شام ہونے سے پہلے کرنے والے ہوتے ہیں انہیں ادھورا چھوڑنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ آپ کی نمازیں فوت ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. چنانچہ جو نمازیں پڑھنے والا ہے اس کو تو پھر وہ بڑی یعنی مشقت اٹھا کے پھر ان نمازوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. چنانچہ ان 2 نمازوں کی حفاظت اگر انسان کرتا ہے تو باقی نمازوں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے، کہ یعنی باقی نمازیں پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر جنت میں جانے کے یہ ساری نمازیں جو اس کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث یہ پڑھ رہی تھی کچھ دن پہلے، تو میں نے کہا عصر کی نماز، فجر کا تو واقعی لوگوں کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، عصر کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور اتفاق کی بات کہ اگلے دن مجھے کہیں درس کے لیے جانا پڑ گیا، تو وہاں ایک خاتون نے مجھے اسپیشلی آ کے یعنی مغرب تک ہمارا وہ ختم ہوا میرے پاس آئی اور کہنے کی دیکھیے اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں، مغرب کے بعد پڑھے کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے. یہ مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے آج کی یا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا بھی کیوں عصر کی نماز کیوں قضا ہوتی ہے، چھوٹی سی کتنی بات وہ انسان ہوتا ہے نا، ادھر ادھر مصروف ہوتا ہے کہ شاپنگ کے لیے، کوئی ادھر ادھر، یا کبھی بھول بھی جاتے ہیں کام کاج میں لگے. میں کہ اوہو اللہ کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں، اس لیے ہمیں عصر اور فجر کے بارے میں خصوصی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ان 2 اوقات میں مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. حدیث نمبر 133. یہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کے عمل لکھ لیے جاتے ہیں جو وہ اقامت یعنی جب وہ مقیم ہوتا ہے اپنے شہر میں، سفر میں نہیں ہوتا، یعنی وہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کے عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اقامت یا صحت کی حالت میں کرتا تھا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کہ جو انسان باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے،
تو اگر وہ اس کو کوئی سفر درپیش ہو جاتا ہے یا جب کبھی اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ نیک عمل، وہ وظائف یا کسی حقوق العباد ادا کرنے، تیمارداری کرنے کسی بیمار کی، یا اسی طرح نمازیں پڑھنی اور سارے جو اپنے دینی فریضے وہ ادا کرتا ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں، یا ابھی کسی دس و تدریس کی محفل میں ہی جانا ہے، اس سے یہ سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے شان بے نیازی کہ وہ ان دنوں میں جب انسان سفر پہ یا بیمار ہوتا ہے تو تب بھی اس کے وہ عمل جو روٹین میں کیا کرتا تھا اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں. یعنی کوئی اس کے اعمال کے اندر فل ان دا بلینکس نہیں آتے کہ جن کو فل کرنے کی ضرورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے. اگلی حدیث 134 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، کہ جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ صدقہ ہے. اب ہم تو صدقے کو پہلے شروع میں نے جب اس چیپٹر کا آغاز کیا تھا تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھایا تھا کہ ہم تو مخصوص کام کوئی صدقہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر نیکی کا کام جو مومن انجام دیتا ہے اسے اس پر صدقے کی طرح اجر ملتا ہے. یعنی جس طرح کہ صدقہ ادا کرنے پر جو اجر ملتا ہے، اسی طرح کل معروف صدقۃ، معروف کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کے کام، بھلائی کے کام، جانے پہچانے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کے کام ہے، تو اللہ پاک ان کے اوپر انسان کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کہ کوئی بھی صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے حق میں قدر افزائی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ نیک کام جو کریں وہ مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. تو ایسا نفل عبادات کے بارے میں ہے، ورنہ جو فرض عبادات ہوتی ہیں وہ تو بہر صورت انسان کو ادا کرنی ہی ہوتی ہیں. چلیے آج یہیں تک ہم اپنا رہنے دیتے ہیں سب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الجہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی مشقت سے، بدبختی پا لینے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا اللہ بے شک میں آپ سے صحت، تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں. یا اللہ پاک یہ ساری دعائیں آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، انہی کے الفاظ میں ہم آپ سے یہ ان سب چیزوں کے طلبگار ہیں جن چیزوں کی طلب انہوں نے کی تھی، اور ہم ہر اس شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جس شر سے پناہ انہوں نے طلب کی تھی. اور اللہ پاک آپ سے ہم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اپنے لیے بخشش کا سوال کرتے ہیں. اللہ مغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور اے مولا کریم، ہم آپ سے اپنے والدین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ہمارے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا الہ العالمین، ہم آپ سے آخر میں اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، آج کے مبارک دن کی وساطت سے یا رب العالمین ہم پر بھی اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرما، اور ہمیں بھی ان رحمتوں اور برکتوں سے میں کچھ حصہ عطا فرما دیجئے جو کہ آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ یا الہ العالمین، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے سب نیک اعمال میں برکت عطا فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور کل تک جن کاموں کو ہم نیکی کے کام سمجھتے نہیں تھے، اب ان کے بارے میں جب ہمیں پتہ چل گیا تو یا الہ العالمین ہمیں وہ سب نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے میں اپنی پیاری بہنوں سے ایک پھر درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ آپ یہ سنتی بھی ہوں گی۔ تھوڑا سا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سننے کا کیا طریقہ ہے اور ان کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان احادیث کو، کہ آپ جیسے آج جو جتنی احادیث ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان میں سے جو آپ کو باتیں قابل عمل لگتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ پہلے آپ نہیں کرتی رہیں اور وہ آپ کو اب پتہ چلی ہیں، ان کو آپ کسی ڈائری میں نوٹ کرتی چلی جائیں کہ میں نے اب یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر چلنے کا پورا موقع مل سکے، اور یوں آپ اس لڑی میں پروئے جائیں جس لڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پہلے پروئے گئے تھے، تابعین ان کے بعد، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد تمام صالحین امت۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس لڑی میں شامل کر لے، کیونکہ ان لوگوں نے جو یہ مرتبہ مقام حاصل کیا تھا، یہ ہے جو آج بھی محبوب خلائق لوگ ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں سے محبت کرنے والے تھے۔ تو آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جو بھی دنیا اور آخرت کے بارے میں جو دعائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، جو ہم آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کی وہ نیک تمنائیں جو ہیں وہ اپنی اس دن کی رحمت کے صدقے میں اللہ پاک ہماری پوری فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔